الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس ملک میں مغل اور مغل امپائر اور سامراج وہ آخری حکمرانوں کا دور تھا جو مسلمانوں کا ایک چمکتا دمکتا عروج کا دور تھا۔ اسی کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر پر اس مغل امپائر کا خاتمہ ہو گیا جس کی شان و شوکت اور جس کی عظمت دنیا میں مثالی تھی۔ قوموں پر عروج اور قوموں کے لیے زوال اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج کا امیر کل کا غریب ہے، اور آج کا غریب کل کا امیر ہے۔ آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہے، اور کل کا فقیر آج کا بادشاہ۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ زمانے کی چکی گھومتے گھومتے کسے کس مقام پر پہنچائے گی، اور کتنے بلند مقامات والوں کو کن کن نچلے مقامات پر لا کر پھینکے گی۔ مسلمانوں کی حالات ان کے عروج کے زمانے میں جب بگاڑ کا شکار ہوئے، اپنے فرض منصبی سے انہوں نے نظریں اوجھل کر ڈالی۔ جو بنیادی ذمہ داری دین اور اس کی دعوت کی ان کے سروں پر تھی، بحیثیت عوام کے اور بحیثیت بادشاہوں کے، سبھی نے اس ذمہ داری کو جب یکسر نظر انداز کر دیا، ملک مال و دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کے خلاف جب کھڑے ہو گئے، اس کا ظاہری نتیجہ نکلنا تھا کہ اللہ ان کے ہاتھ سے یہ شہنشاہی چھین لیتا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں سے یہ شہنشاہی اور بادشاہی بھی چھین لی۔ 1857 میں آخری رمق جو باقی تھی اور آخری ہچکی مغل امپائر نے لی، اور بہادر شاہ ظفر کے قید و بند کے ساتھ اس ملک پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک پھر انگریز ہو گئے، اور وہ کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 200 سال یا 150 سال پہلے اس ملک میں صرف تجارت کے عنوان سے آئی تھی، اس نے اپنا
بازو اور پر پھیلاتے پھیلاتے سارے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان ایک طرف حکومت کو کھو بیٹھے تھے اور دوسری طرف اخلاقی زوال کا شکار تھے، تو تیسری طرف دین اور دین سے متعلق ان کی جستجو اور طلب انتہائی سطحیت کو اور تنزل کو پہنچی ہوئی تھی۔ علاقوں میں گھومنا ہوتا، علاقے کے علاقوں میں ایسے لوگ ملتے جنہیں اپنی 50 سالہ اور 60 سالہ زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ جہالت اپنے عروج پر تھی اور ہر قسم کی بے دینی اپنا پھر پھیلاتی چلی جا رہی تھی۔ ہاں، ملک کے اندر ایسے بھی لوگ تھے جو دین کے اعتبار سے محفوظ تھے، جن کا دین مضبوط تھا، جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کا کام برسوں سے کیا تھا، لیکن ایسے لوگ بہت خال خال اور تھوڑے تھوڑے تھے۔ عمومی اعتبار سے عوام انتہائی جہالت اور بے دینی کے ایک سیلاب کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں اور مغل کے خاتمے کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے جس خاندان کو دین اور دین کی خدمات کے لیے قبول کیا تھا اور جن سے دین اور دین کی حفاظت کا ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس تنزل سے کئی سال پہلے اس کی پیشن گوئی کر چکے تھے کہ جس رفتار سے مغل سامراج بھاگ رہا ہے اور جو رفتار مسلمانوں کی اس ملک میں ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو آج حکومت قائم کیے ہوئے مسلمان ہیں، ان کے ہاتھ میں اس ملک کا کوئی تنکا بھی باقی نہیں رہے گا اور یہاں کی ہر چیز سے یہ محروم کر دیے جائے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے ایمان، عادات، اخلاق، دین، رسومات اور طریقوں کی اصلاح کا ایک بڑا کام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فیض یافتہ اور ان کے صحبت یافتہ اور ان سے فائدہ اٹھانے والے اور سیکھنے والوں نے انجام دیا۔ ان کے بڑے بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے متعلق پھر حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے اس ملک میں دین اور اس کی حفاظت اور اس کے بقا و تحفظ کا ایک بڑا کام انجام دیا۔ انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے جن کا تعلق حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے تھے جن کا نام مفتی الہی بخش تھا، اور انہی کے خاندان میں ان کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام مفتی مظفر حسین صاحب تھا، اور انہی کی نوازی تھیں جن کا نام جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آئی تھی۔ یہ کاندھلا کا صدیقی گھرانہ تھا جن کی نسبت اوپر چل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، اور یہ پورا گھرانہ اپنے پوری تاریخی ادوار میں اپنے دین اور دینداری، اپنے تقوی اور اسلام پسندی میں ہر زمانے میں مشہور رہا۔ بنیاد ان کی حضرت صدیق اکبر سے جا کر جڑتی تھی، اور رگوں میں ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا خون دوڑتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس نے اس زمانے میں بڑا کام دین اور اس کی حفاظت کا کیا، اور بڑی فکر دین اور اس کی حفاظت کی حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس اپنے زمانے میں مرزا الہی بخش ایک جاگیردار کے ساتھ
نظام الدین کی درگاہ کے سامنے 64 کھمبے کی عمارت کے پاس رہا کرتے تھے، جہاں ایک چھوٹی سی ٹین کی مسجد بنی ہوئی تھی اور بنگلہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے اس مسجد کو بنگلے والی مسجد کہا جاتا تھا۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ ایک شادی پہلے کر چکے تھے اور اس زوجہ کا انتقال ہونے کے بعد کاندھلا اپنے خاندانی علاقے میں پہنچے تھے۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ وہ عورتوں سے مشورہ کر رہی ہیں، مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا تو کہنے لگی کہ دیکھو، ہم لوگوں کا خاندان علماء کا خاندان ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے عالم اور حافظ نہیں بن پا رہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری نسلیں پھر اس وراثت کو باقی نہ رکھ پائے جو پرکھوں سے ہمارے ساتھ چلتی آئی ہے۔ اس نوجوان نے جو تقریر کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر کی کوئی بچی اس سے شادی کروا دی جائے تاکہ وہ میراث اور وہ امانت جو علم کی امانت ہے وہ ہمارے خاندان میں باقی رہے اور ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ یہ وہ بزرگ خاتون تھی جس کو امی بی کہا جاتا تھا، اور اپنے تقوی اور طہارت اور بزرگی میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ شاید آج کا کوئی ولی اور قطب بھی اس مقام کو پہنچا ہوا نہ، جن کے معمولات اگر دیکھیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا بھی کوئی وظیفے اور اتنے بھی کوئی ریاضتیں خاتون ہوتے ہوئے کر سکتا، جن کے تقوی اور طہارت کی حالت عجیب و غریب تھی اور جن کے اپنی اللہ سے تعلق کا معاملہ انتہائی عجیب تھا۔ مستقل ان کے روزانہ کے معمولات لکھے ہوئے کتابوں میں کہ وہ جو پڑھا کرتی تھی، 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ کا ورد، 1000 مرتبہ کلمے کا ورد، اتنی تفصیل ان کے اوراق وظائف کی اور اتنا عجیب و غریب ان کو اللہ سے تعلق کے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لڑکی کو مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی نواسی کو مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ بیاہ گیا، صرف اس بنیاد پر کہ دین اس خاندان میں باقی رہے اور دین کی وراثت اس خاندان میں باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انہیں 2 بچے عطا کیے، ایک کا نام یحییٰ رکھا گیا اور ایک کا نام الیاس رکھا گیا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا الیاس، اس بچے کو دیکھ کر یہی امی بھی اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا کرتی تھی، جس کو مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بیٹا الیاس، مجھے تیرے اندر سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، اور بعض مرتبہ کہتی تھی کہ الیاس، مجھے تیرا چلنا پھرنا صحابہ کی یاد تازہ کرواتا تھا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو وقت کا سب سے بڑا مفتی، دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ الیاس، تجھے دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب بنیاد پر، ایک عجیب فکر کے ساتھ ایک نحیف اور کمزور بچہ اس خاندان میں، جس کی تربیت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور اس طرح کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں ہوئی، جس نے اپنی عمر کے 10 سال حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان سے علم حاصل کرانے میں گزارا، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی شاگردی جس نے اختیار کی، اس کی ذہن اور دماغ میں پہلے دن سے بھی ایک بات تھی کہ امت کی جو صورتحال اس وقت بگڑ رہی ہے، اور امت اس وقت جو عجیب و غریب بے دینی کی لپیٹ میں ہے، اور امت اس وقت جو عجیب و غریب تباہی کا شکار ہے، کیوں، کس طرح اور کون سا وہ طریقہ جس سے امت کے اس ایمان کی، دین کی، ان کے دینداری کی اور ان کی شریعت اور ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ بات صرف ان کی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے والد
مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی گویا ایک فکر تھی جو ان میں منتقل ہوئی تھی۔ اس گھرانے کا بنیادی تعلق میوات سے جو ہوا تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ میوات کے لوگ مزدوری کے لیے یہاں سے گزرتے تھے، جس جگہ آج نظام الدین موجود ہے۔ اور مولانا الیاس اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو مولانا الیاس کے والد ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ اس علاقے میں کوئی ایک شخص بھی نماز کے لیے مسجد کو نہیں آتا۔ یہ مستجاب الدعا آدمی تھے، ایسے بڑے مقام کے انسان تھے کہ اس وقت مغل حکومت کے کسی آدمی کی لڑکی کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ اس کے اوپر ایک عجیب بیماری طاری ہوئی تھی کہ وہ اپنے جسم پر کپڑے رکھنے ہی نہیں دیتی تھی، برہنہ ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے عاملوں سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اور طبیبوں سے اس کے علاج کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال وہ علاج ناکافی تھا اور کوئی اس کی تاثیر نہیں تھی۔ مرزا الہی بخش جو اس علاقے کے ایک جاگیردار تھے اور جنہی کے سامنے مولانا اسماعیل صاحب رہا کرتے تھے، کسی نے کہا کہ مولانا اسماعیل صاحب بھی ایک پائے کے آدمی ہیں، ان کو اس بچی کی حالت بتاؤ اور ان کے سامنے اس بچی کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کچھ دم اور کچھ دعا پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس بچی کا مسئلہ آسان کر دے۔ مرزا الہی بخش اس بچی کو لے کر مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، اور مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس بچی نے صرف نام سنا تھا کہ میں کس کے پاس آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ مولانا اسماعیل صاحب کے پاس تم لائی جا رہی ہو، اس انداز میں کہ اس کے جسم کو طرح طرح سے ڈھانکا گیا تھا کہ وہ اپنے جسم پر کپڑا برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس نے جیسے مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا تو سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے کپڑے پہناؤ، میں کپڑا پہننا چاہتی ہوں۔ بڑے بڑے علاجوں کے باوجود جو ناکام ہوئے تھے، مرزا الہی بخش کو اس پر اندازہ ہوا تھا کہ یہ شخص اللہ کا کتنا بڑا آدمی ہے اور کتنا مقرب بندہ ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے سادگی میں اپنی ساری زندگی گزاری، اور حال یہ تھا کہ یہ میوات کے لوگ آتے تھے تو یہ ان سے کہتا تھا کہاں جا رہے؟ کہتے ہم محنت مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ بولتا تمہیں کیا مزدوری ملتی ہے روزانہ کی؟ وہ کہتے کہ ہمیں 1 آنے اور 2 آنے اور 4 آنے روز کی مزدوری ملتی ہے۔ وہ کہتا میں اپنی جیب سے یہ مزدوری تمہیں دوں گا، اتنا وقت تم مجھے دے دے۔ وہ کہتے ہمیں مزدوری سے غرض ہے، چاہے وہ کسی کام میں ہو چاہے کم ہو لو۔ اور پھر وہ ان میواتیوں کو اپنی مسجد لاتا اور پھر ان کو صبح سے شام تک کلمہ سکھاتا، نماز سکھاتا، دین سکھاتا، اور شام جب ہوتی تو ان کی مزدوری ان کو دے کر انہیں روانہ کرتے ہوئے کہتا کہ کل بھی جب تم آؤ گے تو مجھ سے مزدوری لینا اور یہی کام کرنا کہ تم دین سیکھنا۔ کیسی عجیب اس بندے کے دل کی تڑپ ہوگی، اور کیسی عجیب اس بندے کے دل کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے ذاتی پیسوں کو اس پر خرچ کر رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کو، نبی کے طریقوں کو سیکھ لیں۔ یہی وہ طرف تھی جو والد سے بیٹے میں منتقل ہوئی تھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب ان کے بڑے بھائی، اور پچھلی والدہ کے ایک بھائی مولانا محمد صاحب، ان دونوں کے انتقال کے بعد سہارنپور میں مدرس تھے، سہارنپور کے مدرسے میں مدرس تھے، اور اصرار پر نظام الدین آئے، اور وہاں آنے کے بعد میواتیوں سے ان کا بھی تعلق ویسا ہی قائم ہوا جیسے تعلق ان کے والد کا اور ان کے بھائیوں کا تھا۔ ان میواتیوں نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے میوات ایسے ہی آئے جیسے آپ کے بھائی مولانا یحییٰ آتے تھے اور جیسے آپ کے والد مولانا اسماعیل صاحب آیا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا معاملہ لیکن پہلے دن سے یہی تھا کہ امت کی بے دینی کا کوئی حل ہو اور امت کی بے دینی کے خاتمے کا کوئی نظام بنے، لہذا شرط لگائی کہ میں میوات کی شرط پر آؤں گا کہ تم لوگ میوات کے اپنے علاقوں میں مکاتب کو قائم کرو گے۔ مکاتب اس زمانے میں میواتی جیسی جاہل قوم کے لیے بہت بڑا بوجھ۔ میواتیوں کی تاریخ باضابطہ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ میواتی
نام کے صرف مسلمان تھے، صرف نام کے، ورنہ یہ ہولی، یہ دیوالی، یہ بڑے بڑے بمنوں سے شگون نکالنا اور ان کی شادیوں کی تاریخیں اس وقت کے پنڈت نکالا کرتے تھے۔ اتنا برا حال اس پورے خطے میوات کا تھا کہ جہاں پر ڈھونڈنے سے کوئی ایک ایسا نہیں ملتا تھا جو کلمہ پورا سنا دے، اور جہاں ڈھونڈنے سے کوئی ایسا علاقہ نہیں ملتا تھا جہاں پر کی مسجد میں ایک صف مکمل طور پر کسی نماز میں آ جاتی تھی۔ ہر وہ چیز جو رنگ رلیاں والی ہو، موج مستی والی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، میوات قوم نے اس کو اپنے اندر لے لیا تھا، اور ہر وہ چیز جو پابندی لگاتی ہو، چاہے وہ کسی مذہب کی ہو، انہوں نے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ نام کے مسلمان تو تھے، لیکن کام کے اعتبار سے لنگوٹ باندھنے والے، ٹیکے لگانے والے، اور مندروں میں جا کر پوجا کرنے والے، اور اپنی شادیوں میں پنڈتوں سے سارے کے سارے کام کروانے والے، آخر میں قاضیوں سے ایجاب و قبول کروانے والے، سارے وہ کام کرنے والے جو کاموں کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں تھی، ایسی یہ جاہل کچڑ گوار قوم تھی جن کے لیے یہ کہا جانا کہ تمہارے بچوں کو کھیتیوں سے، کام کاج سے ہٹا کر مسجد میں مکتب کی تعلیم پر بٹھاؤ ایک بڑا بوجھ تھا۔ لہذا 2-3 مرتبہ یہ آمد رکی، اور بالآخر یہ آمد ہوئی تو اس آمد میں کچھ مکاتب کا نظام میوات کے علاقے میں بنا، لیکن فکر جو تھی اور بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھول کر ایک عجیب و غریب زندگی گزار رہی، وہ اس زندگی کی طرف پلٹے جو حضور کی زندگی تھی۔ مکاتب کا ایک تجربہ کیا ابتدائی مرحلے میں، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں آریوں نے یہ پورے علاقے میں مسلمانوں کی اس بے دینی کو دیکھ کر بہت زور و شور سے حملے کیے تھے اسلام پر، اور علاقے کے علاقے ارتداد کی لپیٹ میں جا رہے تھے۔ بڑے بڑے واعظ، بڑے بڑے خطیبوں کو ماہانہ تقریروں، ماہانہ مشاہدوں پر متعین کیا جاتا تھا کہ یہاں جا کر اسلام بتائے، وہاں جا کر اسلام بتائے، لیکن جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ عجیب و غریب صورتحال پورے ملک کی تھی، اور ہر سنجیدہ ذہن رکھنے والا اسلام کے خلاف اٹھنے والی ان آندھیوں اور طوفانوں کے لیے بہت پریشان تھا، سلجھا ہی نہیں دے رہا تھا کہ اس کا حل کیا اور اس کا راستہ کیا نکلے، اور کہاں سے اس کے رکاوٹ کی کوئی سد باندھی جائے، دیوار کا نکلے۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مکاتب کا سارا جو کام ہو رہا ہے وہ چھوٹے اور نابالغ بچوں پر ہو رہا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ باطل کا ایک ایسا زبردست چاروں طرف جال پھیلا ہوا ہے کہ یہ بچے ان مکتبوں سے فارغ ہو کر جب باہر کے ماحول میں آتے ہیں تو یہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس ماحول میں باقی نہیں رہ پاتے، اپنے دین کو قائم نہیں رکھ پاتے۔ لہذا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارے مکاتب کا نظام اس وقت زیادہ مفید ہوگا جبکہ ہم باہر کے ماحول کو بھی صحیح کریں، اور یہی وہ تڑپ تھی اور یہی وہ قڑھت تھی کہ یا اللہ کوئی راستہ ایسا سلجھا دے، اور کوئی بات ایسی بتا دے، اور کوئی ایسی شکل نکال دے کہ امت کا عام طبقہ اس بے دینی کی لپیٹ سے بچ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت گمراہی کے دلدل میں پھنسنے سے بچ جائے۔ اور یہ وہ اندر کی چنگاری اور اندر کا آتشہ تھا جو رات رات رلاتا تھا۔ سامنے ہمایوں کے مقبرے کے قریب کی مسجدوں میں رات کی تاریکیوں میں سسکنے کی آوازیں کسی کی لوگ سنتے تھے، اور یہی سسکنے کی آوازیں میواتیوں نے سنی تھی تو مسجد کو جا کر دیکھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کس کا بیٹا مرا ہے اور کس کا باپ مرا ہے، اور کس کی بیوی مری اور کس کی بچی مری ہے، اور جانے کے بعد دیکھا تو ایک نحیف انسان رو رہا، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے رونے کی وجہ نہ مال و دولت کا اجڑنا ہے نہ کسی انسان کا مرنا ہے، اس کے رونے کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مٹنا۔ یہ وہ اندر کی عجیب تڑپ تھی
جو رات میں کمرے میں ٹہلاتی تھی، تاریخوں میں موجود ہے ساری چیز۔ اہلیہ محترمہ کہنے لگی جی کیا بات ہے، ساری رات اس طرح ٹہلتے ٹہلتے گزار رہے ہو، گویا کسی کے سینے میں تکلیف ہے، اور کہیں تکلیف میں آدمی جس شدت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا ہے، کیا بات ہے، کوئی دوائی پلا دو، کوئی مرہم لگا دو، کوئی بات ہو تو بتاؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تکلیف کا اگر مجھے پتا چل جائے تو اس طرح بیتاب اور بے قرار ہونے والے ایک سے دو ہو جائے، اور بڑی شدت سے اسی غم میں اور اسی جذبے میں کہتے تھے کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، الہی یہ میری شب کیسی شب ہے، نہ ہنس کر کٹے نہ رو کر کٹے۔ مستقل تڑپنے اور مستقل رونے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا فیصلہ کیا۔ ذہن میں بات آئی کہ عمومی محنتوں کا کوئی نظام ہونا چاہیے، اور مستقل حرم کے سفروں نے اس بات پر اور روشنی ڈالی۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جو بڑے محدث گزرے، اور مولانا محمود حسن صاحب مفتی اعظم جو بڑے آدمی اس ملک کے بلکہ پورے عالم اسلام کے گزرے، ان کے ساتھ سفر حج کا ہوا، اور اس سفر حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے جسے باضابطہ صحیح سندوں کے ساتھ لکھا کہ خواب دیکھا کہ الیاس جاؤ ملک ہندوستان کو، ہم تم سے کام لیں گے۔ پریشان ہو گئے کہ میں کمزور آدمی، میں نحیف آدمی، زبان میری برابر چلتی نہیں ہے، میں کیا کر سکوں؟ کسی جاننے والے سے کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا، اس نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کیا کہا گیا؟ کہا یہ کہا گیا کہ جاؤ تم سے کام لیا جائے گا۔ کہا پھر مطمئن رہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو، یہ کہا گیا ہے کہ جاؤ کام لیا جائے گا، جس کو لینا ہے وہ کیسے لیتا ہے جانتا ہے، جاؤ تم اپنا کام شروع کرو۔ یہ وہ بنیادیں تھی جس کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے، اور بڑے غور و خوف کے بعد ایک بنیاد کو سمجھا تھا، اور اس بات کو خود کہتے بھی تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا ملا، اور کہتے تھے کہ مجھے وہ بنیادی راز ملا جو قوموں کی ہدایت کا بنیادی راستہ، اور وہ چیز وہ سرا میں ہاتھ آیا جو سرا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر ان سے ہدایت کا کام لیتا تھا، اور وہ بنیاد ہے کہ ہم اوپر کی لیپا تھوپی جتنی بھی کریں گے، امت کی حالت ریوڑ بکریوں کی طرح ہے، جنہیں ایک طرف سے ہکانا جاتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور ادھر سے سمیٹا جاتا ہے تو ادھر سے نکل جاتی ہے۔ اس امت کو سنبھالنے کے لیے اور اس امت کی بے دینی پر لگام لگانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، اور نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی وہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ان کے اندر کو حرکت دی جائے، ان کے سوئے ہوئے ایمان کو جگایا جائے، ان کی بدھی ہوئی ایمان کی اور عشق کی وہ آگ سرد پڑی ہے اس کو پھونکا جائے تاکہ وہ پھر سے جلے، اور ان کا اندر کا ایمان پھر سے حرکت میں آئے، اور ان کے اندر کی وہ انگیٹھی پھر سے سلگے، اور ان کے اس مردہ جسم میں پھر سے جان پڑے، اور پھر یہ کھڑے ہوں اسی طرح جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ وہی کارنامے انجام دے جو صحابہ کرام اور ان کے بعد کے مسلمانوں نے انجام دی۔ یہی وہ بنیاد تھی جسے کہتے تھے کہ قرن اول کا ہیرا میرے ہاتھ لگا، کہ جس بنیاد پر نبیوں نے کام کیا ہے ہمیں بھی اس پر کام کرنا۔ ایک آواز لگی، اے لوگوں اپنے ایمان کو بناؤ۔ ایک نئی آواز تھی اور ایک عجیب آواز تھی۔ یہ آواز لگ رہی تھی ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ ہر سننے والا کہتا تھا کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ ایک اجنبیت محسوس کرتا ہے اس آواز پر، اور جب حقیقت سامنے کھلتی کہ ایمان صرف زبان کے کلمے کا نام نہیں ہے، ایمان اور اسلام
صرف چند جملوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان و اسلام 100% زندگی کا نام، 100% صفات کا نام، 100% اخلاق و اعمال کا نام، 100% زندگی کو محمدی ڈھانچے میں ڈھالنے کا نام۔ جب یہ حقیقتیں کھلتی تو ہر سننے والا اپنے بارے میں ویسے ہی شک کرتا جیسے صحابہ اپنے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ ایک عجیب آواز تھی جو لگی اور ان جاہل ان پڑھ میواتیوں سے ملی۔ اللہ کا فضل جس پر ہو جائے اس پر ہو جاتا ہے۔ ان جاہلوں سے اللہ نے وہ کام لیا اور ان ان پڑھوں سے اللہ نے وہ کام لیا جو بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے جاننے والوں سے نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے سمجھداروں سے نہیں ہو سکا۔ وہ ان دیہاتیوں نے، ان پڑھوں نے، حجوں نے اور ان گواہ سمجھے جانے والوں نے وہ کارنامے انجام دیے۔ یہ خود سمجھے پہلے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور پھر اس کو لے کر دنیا میں چلے۔ وہ آگ جو اندر کی تھی وہ جب چلی تو انہوں نے وہ قربانیاں دی اس دین کے لیے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ علماء کا طبقہ ایک اہم طبقہ تھا جس کے اس کام کی طرف آئے بغیر اس کام یعنی تبلیغ کے کام کا چلنا بظاہر ناممکن تھا۔ لہذا اپنی یہ دعوت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین کی خدمت میں پیش کی، اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے رکھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے رکھی، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے رکھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے رکھی۔ سب اس دعوت کو سنتے ہیں کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ امت کے لیے نکلے اور امت کی طرف فکر میں ایسے چلے پھرے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے زندگیاں کھپائی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری داستان سنائی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا کام یہ، میرا کام یہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کہانی سنی اور اس کے بعد کہا کہ الیاس جو کچھ کہہ رہا ہے ان حالات میں جبکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہیں، روزے کے لیے تیار ہیں، قوم اپنے جان و مال کے ساتھ، اپنے بوریے بستر کے ساتھ لوگوں کی گردن کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہو۔ زبان من ترکی و ترکی من نمی دانا، یوں لگتا ہے الیاس کہ تو مجھ سے اردو میں بات نہیں کر رہا، مجھ سے تو ترکی میں بات کر رہا ہے اور ترکی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دور بھی دیکھا جب یہ کام چل پڑا اور اللہ کی راہوں میں امت نے صحابہ کی پھر سے مثالیں قائم کی، اپنے بوریے اور بستروں کے ساتھ چل پھر کر اور اپنے بوریے اور بستروں کے ساتھ ایک ایک فرد کو اللہ کی طرف بلانے کے کام کو کر کر اس وقت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شاندار جملے بھی کہے تھے اور کہا تھا کہ جنت لوٹی، امام حسین احمد مدنی کے جملے کہ جنت لوٹی اور جنت ساری کی ساری الیاس نے لوٹ لی، ہم دیکھتے رہ گئے۔ وہ کام الیاس نے کیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے مولانا الیاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کام سے واقف ہوئے تھے۔ ایک جماعت تھانہ بھون گئی، مفتی ظفر صاحب کو مولانا تھانوی نے ان کے ساتھ لگایا کہ جاؤ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جماعت چلی پھری تھانہ بھون کے اطراف، لوگوں کو کہا کلمہ آتا ہے؟ کہتے نہیں آتا۔ لوگ کہتے نماز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ وہ کہتے تمہیں نماز ذکر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تحیات معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ غسل معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ روزہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ایسے لوگ تھانہ بھون کے اطراف میں انہوں نے کھینچ کے لائے اور کلمہ سکھایا، نماز سکھایا۔ حضرت مفتی ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت بڑا صدمہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تھانہ بھون کے اطراف میں سے لوگ ملے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا الیاس ہم تو نا امید ہو گئے تھے کہ امت اب نہیں اٹھ سکتی، لیکن الیاس نے یاس نا امیدی کو کہتے الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، نا امیدی کو امید میں تم نے بدل دیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب
کام چل پڑا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ یہ کام عربوں کے سامنے جائے، کیونکہ انہی کی امانت ہے، وہی اس کے پہلے داعی ہیں، وہی اس کے سب سے پہلے علم بردار۔ لہذا اپنے حج کے تیسرے سفر میں عربوں سے ملاقات کی، شاہ فیصل اور اس کے علاوہ کے بڑے بڑے اس وقت کے جو عرب کے بعد فرما روا تھے ان سب سے ملاقاتیں، عرب کے علماء سے ملاقاتیں۔ مولانا جمیل احمد صاحب اس سفر میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ عرب کے علماء کی ایک مجلس کا وہ خود حال بیان کرتے ہیں کہ خواص علماء عرب کے جماعت ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے کہا میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا سوال ہے؟ کہ مجھے یہ بتائیں کہ امت کی تنزل اور شکست کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کسی نے کہا علم کی کمی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے بتائیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں علماء صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ سب نے کہا بہت کم تعداد تھی۔ تو حفاظ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم تعداد تھی۔ علماء بھی کم تھے، حفاظ بھی کم تھے، لیکن دین پورے دنیا میں پھیل رہا تھا۔ علم کی کمی اگر امت کے زوال کی وجہ ہو سکتی تھی تو اس زمانے میں علم کے دین نہیں پھیلنا چاہیے۔ آج ہم دیکھو ہر ملک میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں حفاظ بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی دین تنزل کا شکار۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا مال کی کمی ہے، کہا بتاؤ تو صحیح، صحابہ کے پاس کون سا مال تھا؟ وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ اگر مال کی کمی دین کے تنزل کا سبب ہو سکتی تھی تو سب سے بڑا تنزل دین میں حضور کے زمانے میں آنا چاہیے۔ اور آج تم دیکھو کہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے گھر پر ایک دن کا بھی فاقہ ہوتا، وہاں 3 مہینے کے فاقے چل رہے تھے۔ تو مال اس کی وجہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا تنظیموں اور جماعتوں کی کمی اس کی وجہ نظر آتی ہے۔ کہنے لگے کہ بھئی جتنی تنظیمیں اور جتنی جماعتیں اس وقت دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے موجود ہیں، قرن اول میں اس طرح کی کوئی تنظیم تمہیں نہیں ملے، لیکن دین زندہ تھا۔ سارے علماء نے کہا کہ ہماری رہن کی 2 بات یہی تھی، اب آپ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک دین اور دین کے تنزل کی وجہ کیا ہے؟ اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے ذہن میں ایک بات ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی بات آپ کے پاس ہو، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو تم عربوں سے میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات پر اپنے آپ کو کھڑا کر۔ سب نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ دین کی کمزوری اور شکست کھانے اور اسلامی معاشرت کے تباہ ہونے کی وجہ نہ علم کی کمی ہے، نہ مال کی کمی ہے، نہ تنظیموں کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ایمان اور یقین کی کمی ہے۔ اندر کا یقین مردہ ہو گیا، اللہ کا تعلق ختم ہو گیا، نبی سے محبت کی چنگاریاں بجھ گئی۔ کیسے اس چولہے پہ کچھ بنے گا جس کی انگریزیاں جس کے کوئی بن چکے، دل کی دنیا اس میں کبھی ہلکا احساس بھی اللہ کی محبت کا پیدا نہ ہوتا، نبی سے تعلق کا پیدا نہ ہوتا، سرد دل ایسے سرد چولہے کس چیز کو پکا سکتے ہیں؟ کیا بنے گا اس پر؟ سارے عرب علماء رونے لگے، سب رونے لگے، کہنے لگے شیخ اگر کوئی وجہ ہے تو خدا کی قسم یہی تو اندر کی کمزوری ہے جو ہم سے نمازیں چھڑوا رہی ہے، یہی تو اندر کی کمزوری ہے جو بادشاہوں کی باتوں میں ہم سے بات کہلوا دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں غلط ہے یہ، لیکن صرف اندر کی کمزوری ہے، جھوٹ ہم سے کہلوا دے۔ یہی تو اندر کی کمزوری ہے جو سود اور رشوت ہم سے دلوا دے۔ آپ نے صحیح بات میں پکڑا کہ یہی بات ہے، ساری دنیا اس کام کو جانتی ہے، بہت صاف ستھرا سیدھا سا، اور جس کی پہلی بنیاد ہے کہ بندے کا اپنا تعلق اللہ سے جڑ جائے، لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھنے والا بنے۔ لیکن ہر زمانے میں جس طرح ہوا اور ہر زمانے میں
ہی نہیں بلکہ نبیوں کے ساتھ اس طرح ہوا، اسی طرح ہر زمانے میں ہر اچھی تحریک کے ساتھ ہوا۔ کچھ اپنوں کی غداری کہو، کچھ اوروں کی مکاری اور عیاری کہو، یہ کام اپنی سطح پر چل تو رہا، لیکن صورتحال جو کچھ اس وقت بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنا فائدہ اور جتنی ترقی انسانی زندگی کی تبدیلی کے اعتبار سے دنیا بھر میں اس محنت کے ذریعے سے ہوئی ہے، خدا کی قسم ہے کوئی اور دوسری محنت اس کے پلے کیا بتا نہیں سکتی۔ کتنے ایسی زندگیاں ہیں جو زندگیوں کی جن کی توبہ اس کام کے ذریعے سے ہوئی ہے، کتنی ایسی زندگیاں ہیں جو بگاڑ سے اس کام کے ذریعے سے ادھر آئی، اور کتنے ایسے نفوس ہیں لاکھوں کروڑوں جن کی گنتی اور تعداد موجود نہیں ہے جو صحیح اسلام کی طرف آئے، اور کتنے ایسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے اس لائن سے جڑنے والوں کے ذریعے سے کلمے پڑھے اور ایمان پر آئے۔ آج اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل، اندازہ۔ مجھے اچھا یاد ہے، میں یو پی کے ایک علاقے میں تھا، وقت لگا رہا تھا، 27 علماء ساتھ میں تھے، 27 ہم وہاں ایک علاقے کا مشورہ تھا، تو ایک صاحب ہے، ایسے ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، میری اپنی طبیعت ہے، میں جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن وہ ایسے آئے تو میرے بھی دل میں یہ بات آئی کہ کوئی اللہ والا ہے، لگا کہ میں ملوں ان سے، اور صرف میری بات نہیں تھی، اور بھی لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ مولانا ان سے ملنا چاہیے۔ میں نے کہا چلو ان کا مشورہ ہو جانے تو پھر ملتے ہیں۔ ان کا مشورہ ختم ہوا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا ہم علماء ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رک گئے، ہم سب نے مصافحہ کیا، چلے گئے۔ وہاں کا ایک شخص تھا جو مقامی، وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے کہا کیوں مسکراتے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، لیکن ان کی ایسی نوعیت لگی کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے ملاقات کر ڈالی۔ وہ کہنے لگے مولانا صرف 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے یہ شخص اس علاقے کا وانٹڈ آدمی تھا، یہی شخص، اس کے خلاف کئی جرم ہے کیس میں پولیس نے، لیکن زندگی ایسی بدلی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کے ہاتھ ابھی تک کلمہ پڑھا ہے، کسی کو علم نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک آدھی بات نہیں، لاکھوں کروڑوں ایسی زندگیاں ہیں جو تبدیل ہوئی، لیکن اس وقت جو عجیب و غریب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سعودی عرب سے بات چل گئی کہ صاحب ان کے خلاف یہ بدعتی ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں، اور چلانے والے بھی اپنے ہی ہیں، چلنے والے بھی اپنے ہی ہیں۔ اس لیے اس بنیاد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور جو کچھ غلطیاں تفہیم اور افہام کے اعتبار سے ہو رہی ہیں، کسی آدمی کا کسی محنت میں شامل ہونا نہیں ہوتا، وہ اس کا اپنا انفرادی عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب کے سب کسی ایک کام میں شامل ہو، یہ ممکن نہیں، ہر ایک کی طبیعت اللہ نے الگ بنائی، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، لیکن بطور مجموعی ہم میں کہ ہر ایک فرد کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ دین کے سربلندی کے لیے جتنے کام دنیا میں ہو رہے اور جتنی تحریکیں دنیا میں چڑھ رہی اور جتنی محنت دنیا میں ہو رہی، ہم ہر ایک کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں، وسعت رکھیں، ہر ایک کے لیے گنجائش رکھیں، اور ایسے موقعوں پر جب کبھی اس طرح کی صورتحال سامنے آئے تو اپنی ساری کی ساری تنظیمی اور تحریکی عنوانات سے اوپر اٹھ کر اس حقیقت کا اعلان کرنا یقیناً ضروری ہے کہ یہ سب غلط ہے، یہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے۔ عجیب بات ہے، جس کام کے ذریعے سے سب سے زیادہ سنتیں زندہ ہوئی ہوں اور جس کام کے ذریعے سے اللہ کے یقین والے سب سے زیادہ دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہوں، انہی پر الزام ہے کہ وہ بدعتی ہے، توبہ ہے، انہی پر الزام۔ مجھے اچھا یاد ہے شام کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ملک شام کے، اور وہ یہاں پر جماعت پہ آئے تھے، ہماری تشکیلوں کے ساتھ کی گئی تھی، تو وہ مجھ سے پہلے دن کہنے لگے مولانا آپ ہمارے امیر ہیں،
ہم یہاں پر صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے ہندوستان کے علماء کو حضور کی سنتوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، وہ سنتیں ہم نہیں جانتے، وہ سنتیں آپ ہمیں سکھائیں، جنہوں نے سب سے زیادہ سنتوں کو زندہ کیا اور جنہوں نے سب سے زیادہ توحید کی بات کی، جن کی بات توحید کے بغیر نہیں ہوتی اور جن کی بات محبت نبی کے بغیر نہیں ہوتی، اور جو کبھی سیاست میں اور کبھی دنیا کے داخلی معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے کہ انہیں پر یہ سب الزامات ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لگانے والوں کی بھی اپنی صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ انہیں ان طرح کی ساری دینی تحریکوں سے تو اشکال بھی ہے، درد بھی ہے، لیکن وہیں پر کنسرٹنگ کے پروگرام ہو، ڈانس کے پروگرام ہو، ناچنے گانے کے پروگرام ہو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اور فحاشی کہتے ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو وہ کیا جائز ہے، وہ کیا ثواب ہے، اور وہ کیا اس پر ثواب مل رہا ہے، اور کیا اس پر نیکی مل رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اور ہر عقل رکھنے والا میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ دنیا چل چلاؤ کی طرف ہے، حالات بد سے بدتر کی طرف ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی فتنے کا شکار نہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری عطا فرمائے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے کا ہم شکار ہو کر اسلام اور اس کی حقیقت کے بغیر زندگی گزارنے اور اسی حال میں مریں گے تو دنیا تو بہرحال ختم ہونے کی جگہ ہے، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔